الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، میرے ہم مکتب ہم مشن نڈر بے باک بہادر ساتھیوں، میرے محترم بھائیوں، اپنے مسلمان بھائی کی برائی جو فی الواقع اس میں موجود ہو، اس کی عدم وجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کرنا غیبت کہلاتی ہے۔ حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں اس کے پیچھے ایسی بات کہے جو اس کو ناپسند ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر واقعتاً اس کے اندر وہ بات موجود ہو، فرمایا کہ تب ہی تو غیبت ہے، ورنہ تو الزام ہے اور بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کسی کا مقولہ ہے کہ اگر بری نیت سے کسی کے لیے یہ کہا جائے کہ اس کا کرتا اونچا نیچا ہے تو یہ بھی غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت سے منع کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھائے جو مردہ ہو، جس سے تمہیں گھن آتی ہے؟ غیبت کے لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمثیل انتہائی بلیغ ہے، کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے اور دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ غیبت کے مرض میں مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرتا ہے، اور جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب کی تشہیر ہو جانے کے باعث اور ڈیٹ بن جاتا ہے۔ برائی کا تشہیر کرنا بھی ایک برائی ہے، اس سے دھیان ایک گناہ کی طرف ہوتا ہے اور انسانی سوچ گمراہ ہو جاتی ہے۔ برائی کا جتنا چرچا کیا جائے یہ اتنا ہی پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مثال بیان فرمائی ہے۔ غیبت بہت ہی گناہنا اور قابل مذمت فعل ہے۔ اس کے پیچھے اپنے بھائی کو بدنام کرنے اور اس کی تحقیر و تذلیل کرنے کا جذبہ ہی کار فرما ہوتا ہے اور یہ قطعی طور پر ممنوع ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی جو ٹھگنی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ عورت کتنی چھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ غیبت ہے کیونکہ تم نے اس کے عیب کا تذکرہ کیا ہے۔ اخلاقی بیماریوں میں سے غیبت جس قدر بری بیماری ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اسی قدر عام ہے۔ یہ برائی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہے اور اس کا اتنا رواج ہو چکا ہے کہ اب اس کبھی فعل کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ بہت کم لوگ ہوگے جو اس بیماری سے محفوظ ہوگے۔ دانستانہ طور پر یا نادانستگی میں تقریباً ہر شخص اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر عورتیں اس مرض میں کثیر تعداد میں مبتلا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں کہیں دو عورتیں اکٹھی ہو جائے فوراً کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ اگر کسی کو منع کیا جائے کہ آپ غیبت نہ کرے تو جواب ملتا ہے کہ میں اس سے چھپ کر تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں، میں کو تو یہ بات اس کے سامنے کہنے پر تیار ہوں۔ اگر اس کے منہ پر کہہ دے تب بھی ایک مسلمان کی دل آزاری ہوگی، اور کسی کی دل آزاری کرنا کیا کم گناہ ہے؟ بعض علماء نے تو نقل اتارنے اور تحقیر آمیز اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔ غیبت کرنے سے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا بلکہ اپنی نیکیاں کھو بیٹھتا ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی غیبت کیا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ایک طباق تازہ کھجورے اس کے لیے ارسال فرمائی اور یہ کہلوایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے عنایت فرما دی، اس کے بدلے میں یہ معمولی سا ہدیہ پیش خدمت ہے، میں پورا بدلہ تو نہیں دے سکتا، معاف فرمائیے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کا تذکرہ خیر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ خدا تجھ کو اور اس کو ایسا ہی بنا دے، اور جب برائی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تو نے اپنے بھائی کی برائی کو کھول دیا، تو نے اپنے کو دیکھ اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تیری برائی کو چھپا رکھا ہے۔ غیبت کا فعل تو زنا سے بھی زیادہ کبیح ہے، کیونکہ زنا کا گناہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔
جبکہ غیبت میں جب تک انسان اس شخص سے اپنے آپ کو معاف نہ کرا لے جس کی غیبت کی ہے، اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی۔ زانی تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے سے بچو، اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو بگاڑتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا دفاع کرے گا اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہے، جبکہ تہمت لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود نہیں ہے اور اس کے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار بنایا جائے۔ کسی پر تہمت لگانا غیبت سے بھی سخت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے لوگو جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہے لیکن وہ مومن نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی ٹوہ نہ لگایا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ننگ کو ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارکہ میں غیبت کرنے والوں کے لیے کتنی زبردست وعید اور دھمکی ہے کہ یا تو غیبت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہیں بدنام اور رسوا کر دے گا اور تم اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بدبو ظاہر ہو جاتی تھی لیکن اب ظاہر نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آج غیبت اتنی زیادہ ہونے لگی کہ اس کی بدبو کا احساس جاتا رہا، جیسا کہ بھنگی پخانے کی بدبو کا اور دباغ خال کو پکانے والا چمڑے کی بدبو کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر بے تکلف کھاتا پیتا ہے، جبکہ دوسرے کے لیے وہاں ایک منٹ ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ آج غیبت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبت جیسے گناہ بے لذت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔